اسپیکر جناب اسپیکر، یہاں پہ پچھلے 4-5 روز سے بجٹ پہ بحث ہو رہی ہے. مختلف مقررین نے تجاویز بھی پیش کی ہیں اور اپوزیشن کی طرف سے متعدد مقررین نے موجودہ طرز حکومت جس میں فوج کا سربراہ جو ہے وہ حکومت چلا رہا ہے ان کے رول پہ تنقید بھی کیا. آپ نے بھی 1-2 دفعہ انٹرفیئر کیا ہے اور فوج کے احترام جو ہے اراکین کو یاد دلایا ہے. اسی طرح ٹریجری بینچز کی طرف سے بھی فوج کے احترام کی بار بار جو ہے تکرار کی گئی ہے. میں اپنی تقریر کے شروع میں ہی کہنا چاہتا ہوں کہ میں فوج کے ادارے کا احترام کرتا ہوں اور اتنا ہی احترام کرتا ہوں جتنا فوج آئین اور آئینی اداروں کا احترام کرتی ہے. جناب والا، جس طرح آپ نے ڈسکشن کے شروع میں یہ فرمایا تھا کہ بجٹ کی تقریر میں تمام ان مسائل پہ بحث ہو سکتی ہے جس میں حکومت کی کارکردگی انوالو ہو. اس سائڈ سے کوئی صاحب بول رہے تھے تو یہاں سے اعتراض ہوا تھا کہ بجٹ کی اوپر بحث کریں، تو آپ نے کہا تھا کہ مجھے معلوم ہے، اس لیے میں جو بجٹ کی فگرز کا گورکھ گندا ہے اس میں پڑھنے کی بجائے تھوڑا سا جو کردار رہا ہے 7 سال میں یا کارکردگی رہی ہے اس حکومت کی، اس پہ روشنی ڈالنا چاہوں گا. میرے کہنے کا مطلب ہے کہ میری تقریر میں کوشش کروں گا کہ پولیٹیکل ایمفیسس زیادہ ہو اور فائنینشیل ایمفیسس جو ہے اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہے. جناب والا، یہاں پہ بہت سارے لوگوں نے میاں نواز شریف صاحب کی اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دورے جو حکومت ہیں ان کا حوالہ دیا. آج اس حکومت کو تقریباً 7 سال ہو گئے ہیں برسر اقتدار آئے ہوئے. میاں نواز شریف اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے دونوں ادوار اگر ان کے جمع کیے جائیں تو ایک نے 5 سال اور ایک نے 5.5 سال حکومت کی ہے. اس لیے جب ماضی کی بات کرتے ہیں ہمارے دوست جو اس سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ اپنے 7 سالہ ماضی پہ بھی ذرا نظر دوڑا لیں. وزیر مملکت برائے امور خزانہ نے کہا کہ اکانومی جو ہے وہ ٹیک آف پوزیشن پہ آ گئی ہوئی ہے. پچھلے 7 سال سے پرویز مشرف صاحب سے بھی ہم سن رہے ہیں یہ پتہ نہیں کیسا جہاز ہے جو پچھلے 7 سال سے ٹیک آف کے لیے کھڑا ہے اور یہ ٹیک آف ہی نہیں کر رہا. جناب والا، 7 سال کا یہ ریکارڈ ہے کہ غربت بڑھی ہے، مہنگائی بڑھی ہے، لا قانونیت بڑھی ہے، آئین اور قانون شکنی بڑھی ہے. کیا کیا چیز ہے جس کا گراف اوپر نہیں گیا اور کون کون سی چیز ہے جن کا گراف جو ہے وہ نیچے نہیں آیا. یہاں پہ بات جو ہے وہ جاگیردارانہ نظام کی بھی ہوئی. میرے بھائی جن کا تعلق ایک لسانی پارٹی سے ہے انہوں نے جاگیردارانہ نظام کی بات کی. جناب والا، جاگیردارانہ نظام جو ہے ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. جاگیردار جو ہے وہ زمین کی ہولڈنگ یا لینڈ ہولڈنگ سے نہیں بنتا، وہ ایک ذہنی جو ہے کیفیت کی پیداوار ہوتا ہے. اس وقت پاکستان میں اگر کوئی جاگیردار طبقہ ہے تو وہ صرف اور صرف جرنیل ہے اور کوئی جاگیردار طبقہ پاکستان میں نہیں ہے. جناب والا، جاگیردار طبقہ جو جرنیلوں پہ مشتمل ہے
اسی روایات پہ عمل کر رہا ہے جس پہ پرانے جاگیردار جو ہے عمل کرتے تھے، کہ اپنی عوام کو، اپنے مزاروں کو، اپنے رعایا کو، جو 16 کروڑ عوام ہے آج کی صورتحال میں، ان پڑھ رکھو، ان کو تعلیم نہ دو۔ فیڈرل بجٹ کے اندر صرف 18 ارب روپیہ جو ہے وہ رکھا گیا ہے تعلیم کے لیے، اور دفاع کے لیے 250 ارب رکھا گیا ہے، اور اس کے علاوہ پینشنیں ڈال کے 300 ارب جو 20% بنتا ہے بجٹ کا، وہ دفاع کے لیے رکھا گیا ہے۔ جناب والا، جب ہم کسی کو پیسہ دیتے ہیں تو اس کی پرفارمنس بھی دیکھتے ہیں۔ آپ پچھلے 58 سال کے اندر، 58 سال کے اندر اگر اپنی افواج جو ہیں ان کی پرفارمنس دیکھیں تو میں اردو کا لفظ استعمال نہیں کروں گا، لیکن انگریزی میں کہوں گا کہ نہایت ڈسمل پرفارمنس جو ہے وہ رہی ہے ان کی پچھلے 58 سال میں۔ اور کسی جو بجٹ میں اس وقت ان کی ایلوکیشن ہوئی ہے ان کے اوپر ان کا حق نہیں بنتا۔ جناب والا، اگر حق بنتا ہے تو پہلے اپنا حق اسٹیبلش کریں۔ اس جو عوام کے نمائندے ہیں، عوام کے 16 کروڑ عوام کے، ان کے آگے یہ اسٹیبلش کریں کہ ہم یہ پیسے ڈیزرو کرتے ہیں، اور ہماری پچھلے 58 سال کی پرفارمنس جو ہے وہ اس بات کی شہادت دیتی ہے۔ جناب اسپیکر، یہاں پہ ہزاروں ایکڑوں میں ایک نیا جی ایس کیو بن رہا ہے جس کے اندر محلات تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ یہ جاگیردارانہ نظام کی عکاسی کرتا ہے، یہ جاگیردارانہ نظام کی ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے۔ آج وہ سویلین اور جو بھی چیز سویلین ہے، چاہے وہ آئین ہے یا قانون ہے یا جو چیز ہے یا روایات ہیں، اس کو کنٹمپٹ کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور ہر چیز جس نے خاکی وردی پہنی ہوئی ہے وہ مقدس ہو جاتی ہے۔ جناب والا، میں یہاں پہ چند روز پہلے پاکستان کی افواج کے ایک چیف آف اسٹاف تھے جو بعد میں گریڈ 22 کی نوکری لے کے واشنگٹن چلے گئے، فارن سیکرٹری کے جو ہے ماتحت بن کے، انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا۔ اس انٹرویو کی تردید کرتے ہوئے انہوں نے نیشن اخبار میں کو ایک لیٹر لکھا، اور لکھا جو بلوچستان اور وزیرستان کی جو سچویشن ہے اس کے بارے میں، کہ دیز آر گریو سچویشنز and you need to have a strong central decision maker for this. The army understands the situation better than anyone else and will never let the country down. اس کے بعد کہتے ہیں, as regards the political situation, I think anyone would have taken the decision that was taken by the army in 1999. They were confronted with a situation in which they had no choice. سر, یہ سم ٹوٹل ہے اس ذہنیت کا, اس مینٹالٹی کا جو فوج کے جرنیلوں کی مینٹالٹی ہے, جو پچھلی 58 سال کی تاریخ میں پاکستانی قوم کے پیروں کی بیڑیاں بن گئی. جناب اعلیٰ وہ کہتے ہیں, جہانگیر کرامت صاحب کہتے ہیں, the army understands the situation better than anyone else and will never let the country down. They said the same thing in 1971 and they let the country down. ملک کی عوام کا, اس قوم کی فوج کا منہ جو ہے وہ مٹی میں رگیدا گیا. آج بھی وہ تصویر جو پلٹن میدان ڈھاکہ میں جنرل نیازی نے اروڑا کو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ پنگے لائے, میں کوئی بوجھل نہیں ہے گا, بھاؤ نگر کا جٹ, میرا نام خواجہ آصف ہے. وہ آج بھی قوم وہ سین نہیں بھولی. اور یہ سیاستدانوں کی بات کرتے ہیں, سیاستدانوں نے ضرور غلطیاں کی ہیں جناب اسپیکر, ہم ان کا اعتراف بھی کرتے ہیں, لیکن ہمارے اوپر کوئی قرضہ باقی نہیں ہے. ہم نے کوڑوں کی شکل میں, پھانسیوں کی شکل میں, ضلع وطنی کی شکل میں, قیدوں کی شکل میں اپنا قرضہ ادا کیا ہوا ہے. اگر قرضہ ادا کرنا ہے تو اس قوم کے جرنیلوں نے کرنا ہے, اور وہ وقت آئے گا جب قوم کے ہاتھ جو ہیں گے گریبان تک پہنچیں گے اور اس قرضے کی پائی پائی وصول کی جائے گی ان سے. جناب اسپیکر, کسی اور
اس ملک کے برادری نے اتنا قرضہ اپنا نہ کردہ گناہوں کا، وہ کہتے ہیں کوئی سہارا عرب کا شعر ہے کہ مٹی کی محبت میں آمد شفت سروں نے وہ قرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے. ذوالفقار علی بھٹو نے وہ قرض اتارا جو اس میں واجب نہیں تھا. آج بے نظیر بھٹو اور نواز شریف وہ قرض اتارے ہیں جو ان پہ واجب نہیں تھا. اور جو قرض جرنیلوں پہ ایوب خان سے لے کے پرویز مشرف تک جو ان پہ واجب ہیں وہ ادا کیے جائیں گے اور ہم ان سے وصول کریں گے. جناب والا صرف 63G نہیں ہے آئین کے اندر، 244 بھی آرٹیکل ہے اور 6 آرٹیکل بھی ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر. کانسٹیٹیوشن صرف فوج کے کردار پہ بات کرنے سے ہمیں منع نہیں کرتا، پر جب فوج جو اپنے کردار سے تجاوز کرتی ہے اس کی سزا بھی تجویز کرتا ہے. جناب اسپیکر، آج میرے وطن کا بدن جو ہے لہو لہو ہے. بلوچستان ہو یا وزیرستان ہو، تو پاکستان کا لہو بہ رہا ہے. اگر آج پنجاب خاموش رہا تو تاریخ پنجاب کو کبھی معاف نہیں کرے گی. بنگالیوں پہ ظلم ہوا، بنگالیوں کا استحصال ہوا، پنجاب خاموش رہا، پنجاب جرم میں شامل رہا، پنجاب کولیبریٹر بن گیا. آج پنجاب کولیبریٹر نہیں بنے گا. میں پنجابی، یہاں پہ جتنے پنجابی MNA ہیں اپنے بلوچی بھائیوں کے لیے اور پختون بھائیوں کے لیے آواز اٹھائیں گے، آواز اٹھائیں گے اور ان سے کندھے سے کندھا ملا کے ظالم کی گولیوں کا بھی جواب دیں گے اور ان کو گولیوں کے اور ظلم سے برداشت کرنے سے انکار کرتے ہیں. بہت خوب. جناب والا، یہ وہی وزیری ہیں کہ جب پاکستان کی فوج نے آزاد کشمیر میں جانے سے انکار کیا تھا تو یہ لشکر لے کے گئے اور آج جو آزاد کشمیر آپ کے پاس ہے انہوں نے آزاد کروایا تھا. یہ پاکستانی فوج کا تحفہ نہیں ہے، یہ ان قبائلی لشکروں کا تحفہ ہے جنہوں نے وطن عزیز کی آزادی کے 6 ماہ بعد بھی اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا. جناب والا، سینکڑوں اور ہزاروں ارب بلکہ ٹینس آف تھاؤزنڈس آف بلینز آف روپیز اینڈ ڈالرز جو ہے ہم نے پچھلے 58 سال پہ دفاعی بجٹ پہ خرچ کیے. اور داستان کیا ہے؟ 48، 65، 71، 84 اور 99. کوئی آزاد کمیشن جو ہے اس ملک کے نمائندوں کا اگر بٹھا دیں اور ان 5 جنگوں کی انکوائری کروائیں تو کسی بھی شخص میں ایک رتی بھر بھی جو سیلف ریسپیکٹ ہوگا تو اس کا سر جو ہے جھک جائے گا. لیکن آج بھی یہ پوری امپیونٹی کے ساتھ اپنا سینہ چوڑا کر کے ڈیفنس بجٹ کو کلیم کر رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں قوم سے. قوم کی ہڈیوں سے گوشت تک جو ہے انہوں نے نچوڑ لیا ہے اور اتار لیا ہے. قوم ایبجیکٹ پاورٹی میں رہ رہی ہے، قوم جاہل ہے، مفلس ہے، غریب ہے، پانی کا پینے کا پانی نہیں ملتا، اگر پیتی ہے تو اس کو گیسٹرنٹائٹس ہوتا ہے، اس کو ہائپرٹائٹس A اور B اور C ہوتا ہے. آج وزیر تعلیم جو وفاقی وزیر تعلیم ہے انہوں نے ایجوکیشن کے متعلق آج سے 2 ہفتے پہلے کہا کہ صرف پنجاب میں 20,000 ایسے سکول ہیں جن کی نہ دیواریں ہیں، نہ ان میں لیٹرینز ہیں اور نہ ان میں بنیادی سہولیات ہیں بچوں کے لیے. اور انہوں نے کہا کہ جو ایجوکیشن اس وقت ہم اپنی اگلی آنے والی نسل کو امپارٹ کر رہے ہیں، اپنے مستقبل کو تعمیر کر رہے ہیں، وہ ایجوکیشن ناکافی ہے، وہ فالٹی ہے ایٹ بیسٹ. یہ ان کے وزیر تعلیم کا بیان ہے. اور جس طرح میرا بھائی چودھری منظور کہہ رہا تھا کہ غریبوں کے لیے کتابیں اور ہیں، امیروں کے لیے کتابیں اور ہیں، امیروں کے لیے اسپتال اور ہیں، غریبوں کے لیے اسپتال اور ہیں. اگر یہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے پاکستان، میں مانتا ہوں یہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے، اگر یہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے تو صرف اور صرف پاکستان کی افواج کے لیے ویلفیئر اسٹیٹ ہے، پاکستان کے عوام کے لیے ویلفیئر اسٹیٹ ہے. اگر یہ گارنٹی کرتی ہے کریڈل ٹو گریو
ویلفیئر کا یا گارنٹی کرتی ہے ان کی تعلیم کا، ان کی ہیلتھ کا، ان کی عیاشیوں کا، ان کی جائیداد کا، ان کے پلاٹوں کا، ان کے فلیٹوں کا، ان کے کوٹھیوں کا، تو صرف اور صرف جو ہے ایک مخصوص طبقہ جس نے اس ملک کے اوپر 43 سال حکومت کرتے ہو گئے ہیں، اور ان سے کوئی آج تک سوال نہیں پوچھا کسی نے کہ آپ لوگوں نے ان سالوں میں اس قوم کا کیا بنایا ہے۔ بگاڑا جو کچھ ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ آج یہ عوام اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ 40 سال کی فوجی حکومت نے اس عوام کو جنم دیا ہے۔ وائنڈ اپ کریں سر میں بالکل وائنڈ اپ کرنے والا ہوں۔ جناب والا، اگر آپ لوگ حکومت کرنے کا آپ کو شوق ہے اور آپ کے حکومت کے ارمان ہی پورے نہیں ہوتے تو آپ کو پھر تنقید بھی سننا پڑے گی، پھر آپ کو اپنے کردار کے اوپر نکتہ چینی بھی سننا پڑے گی۔ کوئی چیز بغیر ذمہ داری کے نہیں آتی، اور اس تمام خطے کے اندر جس کو ساؤتھ ایشیا کہتے ہیں، یہ کلن کٹ ایک ٹیکا، یہ فوجی حکومت کا جو سٹگما ہے صرف اور صرف جو ہے پاکستان کے اوپر لگا ہوا ہے۔ خالدہ ضیاء نے آج سے 2 سال قبل اپنے چیف آف سٹاف کو برطرف کیا۔ میں نے ایک محفل میں کسی سے پوچھا اپنے حلقے میں کہ اخبار میں ایک چھوٹی سی سرخی آئی ہے کہ اس نے اپنے چیف آف سٹاف کو برطرف کیا ہے اور ایک نیا چیف آف سٹاف کو میجر جنرل امبیسڈر تھا اس کو بنا دیا ہے۔ کوئی ہلچل نہیں مچی، کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی، کوئی گورنمنٹ اوور تھرو نہیں ہوئی، کوئی اسمبلیاں ڈسالو نہیں ہوئی، کوئی اسمبلیاں سسپینڈ نہیں ہوئی۔ تو ایک شخص جو پڑھا ہوا نہیں تھا لیکن اسٹریٹ وائز تھا، وہ کہنے لگا کہ وہاں پہ پی ایم اے کے ٹرین جرنیل مک گئے گئے اتنے ایس منے اتنے انقلاب نہیں آیا ہے، انہوں نے اپنے ٹرین جرنیل نے اتنے۔ جناب والا، یہ ایک کلچر کا پیداوار ہے، وہ کلچر جو ان کو سکھاتا ہے کہ سویلینز اور بلڈی سویلینز، سویلینز جو ہیں وہ تمہارے مظاہرے ہیں اور یہ ملک تمہاری جاگیر ہے۔ آج میں ایک مظاہرہ اس ایوان میں کھڑے ہو کے کہتا ہوں کہ میں اپنے رائٹس کی ایمنسپیشن کے لیے، اپنے حقوق کی واپسی کے لیے اعلان بغاوت کرتا ہوں اپنے جگیرداروں کے خلاف۔ ختم کرے گا، بہت ٹائم ہو۔ ناوے والا، یہ ڈیم کر کے پچھلے 2 سال سے ساری قوم کو ڈیم فول بنایا جا رہا ہے۔ یہ ختم کرتے ہیں پھر آپ کو دیتا ہوں جی، ہاں ختم کریں آپ جناب والا، جب یہ کوئی سیاسی نعرہ ختم نہیں کرتے ہیں پھر ملتا آپ کو ٹائم دیتا ہوں۔ تو کبھی بنڈارا صاحب ان کے بعد فوراً آپ کو دیتا ہوں۔ بھنڈارے برداشت کرو، یہ بس میں وائنڈ اپ کرا رہا ہوں نا، پھر لمبی ہو جائے گی بات۔ میں وائنڈ اپ کرتا ہوں سر، یہ جب کوئی نعرہ نہیں ملتا تو پھر یہ سیاسی مقصد کے لیے بعض ایشوز کو اٹھاتے ہیں۔ کبھی ڈیمز کا ایشو اٹھاتے ہیں، کبھی قوانین میں تبدیلی کا ایشو اٹھاتے ہیں جس میں حدود آرڈیننس اور بلاسفیمی لا ہے، اور اس قسم کے ایشو وقتاً فوقتاً جو ہے اٹھاتے رہتے ہیں، لیکن ہمت ان کہ ڈیم بنا سکیں یا اس قوانین میں، ان قوانین میں کوئی بنیادی تبدیلی لا سکیں۔ سر، اس کی مختصراً آدھے منٹ میں وجہ بتاؤں گا کہ جب کوئی پاکستان میں آمر آتا ہے، ہماری تاریخ بتاتی ہے کہ ہماری برادری کے لوگ اور بہت سی برادریوں کے لوگ جو ہیں وہ آئی ایس آئی کے بریگیڈیئر کو ملنا اپنی معراج سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد وہ آمر جو ہے اپنے کریٹ کیے ہوئے حالات میں، سرکمسٹانسز میں آہستہ آہستہ جو ویب اس نے بنایا ہوتا ہے اس میں خود پھنستا جاتا ہے۔ اور کل تک 2001 میں جو لوگ کسی بریگیڈیئر کو لاہور میں لارنس روڈ پہ جا کے
ملنا اپنی سیاسی زندگی کے معراج سمجھتے تھے، آج پرویز مشرف کو مجبور ہو کے ان کو خود بلانا پڑ رہا ہے۔ آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ آج وہ پرویز مشرف نہیں جو 99 میں یا 2000 میں یا 2001 میں تھا، آج وہ ان سیاستدانوں کا جس کو انہوں نے بیساکھیاں دی تھیں ان کا ہاسٹیج بنا ہوا ہے۔ آج وہ اپنے بنائے ہوئے حالات کا ہاسٹیج بنا ہوا ہے۔ اس کے پاس اگر آج سے 5 سال پہلے ایگزٹ اسٹریٹجی بنا لیتا تو آج کا دن نہ اسے دیکھنا پڑتا کہ ان لوگوں کو جو کپتانوں اور میجروں سے ملاقات کرتے تھے، آج وہ اس کو ڈھارس دے رہے ہیں، سہارا دے رہے ہیں کہ تمہیں یہی اسمبلی الیکٹ کر لے گی، فکر نہ کرو، گھبراؤ مت۔ اس کو دلاسوں کی آج ضرورت ہے جو کل دوسروں کو دلاسے دیتا تھا۔ آج اس کو ری ایشورنس کی ضرورت ہے کہ مجھے اگلی ٹرم مل جائے گی۔ جناب والا، یہ یہاں پہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سارے بغیر وردی کے بیٹھے ہوئے ہیں، سارے اپنے حلقوں سے، اپنی وجہ سے، اپنے خاندان کی وجہ سے، اپنی پارٹی کی وجہ سے، اپنے لیڈرشپ کی وجہ سے الیکٹ ہو کے آئے ہیں۔ پرویز مشرف کا موازنہ ان 342 لوگوں سے کر لیجئے، وہ ان سے چھوٹا رہے گا قد میں نظر آپ کو، ان تمام سے چھوٹا قد میں نظر آئے گا آپ کو۔ وہ آج بھی وردی کا سہارا مانگتا ہے۔ اس ایوان میں بیٹھے ہوئے 350 لوگ جو ہیں وہ کسی سہارے کا محتاج نہیں ہے۔ جس طرح میرے بھائی یہاں پہ یہ 10 ختم کریں پلیز سر، میں دو باتیں مختصر کروں گا۔ یہاں پہ یوٹیلیٹی سٹورز کا وہ ہوگی بات، یوٹیلیٹی اسٹور کی بات ہو گئی ہے سر۔ میں ایک بات کروں گا کہ یہاں پہ یوٹیلیٹی اسٹور جو ہے 380 ضلع اضلاع میں صرف 182 اضلاع میں ہے۔ یہ مہربانی کریں، یہ ایوان کو جو ہے بیوقوف بنانے کی جو ہے نا آپ جو ہے چھوڑ دیں، اور بجٹ کو جو ہے سلامی دی ہے اسٹاک مارکیٹ میں۔ جس دن بجٹ پیش ہوا ہے اس کے اگلے 2 دنوں میں 800 پوائنٹ جو ہے اسٹاک مارکیٹ گری ہے۔ کل 450 پوائنٹ اسٹاک مارکیٹ گری ہے۔ اسٹاک مارکیٹ میں بڑے بڑے لوگ جو ہیں، ہمارے وزیر اعظم صاحب کے چہیتے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے تعلقات ہیں، بڑے پرانے مراسم ہیں ان لوگوں کے ساتھ۔ اس کے باوجود بھی اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ اس طرح بہیو کر رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے اس بجٹ پہ زیادہ نہیں ہو سکتا جتنا اسٹاک مارکیٹ نے شو کیا ہے۔ میں اس کے ساتھ ہی جی جناب والا، میں ادھر کل سر ایک بات میں آدھا منٹ کل میجر طاہر صاحب نے کہا تھا، یہاں پہ شوگر ملز کی بات ہو رہی تھی، اس میں کہا گیا کہ میاں نواز شریف اور ان کے اہل خاندان کی 9 شوگر ملیں۔ میں اس پہ کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب اور ان کے سب سے چھوٹے بھائی عباس شریف صاحب کی ایک شوگر مل ہے جس کا نام رمضان شوگر مل ہے، اور دوسری شوگر مل جو ہے میاں شہباز شریف کی اکلوتی ملکیت ہے، اس کا نام ہے چودھری شوگر مل۔ اور نیب سے یہ انکوائری کروا لیں کہ میاں نواز شریف کی اور میاں شہباز شریف کی کتنی شوگر ملیں ہیں۔ اور جہاں تک آصف زرداری صاحب کا تعلق رہا، ان کے تک تمام اثاثے جو ہیں انہوں نے فریز کیے ہوئے ہیں، تو ان کا اس لوٹ مار میں کس طرح تعلق آ گیا جو مٹائی ہوئی تھی انہوں نے۔ بہت شکریہ۔ ایک سر، دوسری بات سر، آج 3 سال ہونے کو آئے ہیں میری پارٹی کے قائم مقام صدر اور ہماری پارلیمنٹری پارٹی کے لیڈر جاوید ہاشمی جو ہے قیدوبند کی صوبتوں میں مبتلا ہیں۔ مجھے شروع میں ہی ان کا جو ہے ذکر کرنا چاہیے تھا، لیکن بہرحال میرے پارٹی کے وہ لیڈر ہیں، اور جس طرح وہ آج پابند سلاسل ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس ایوان کو، اس ایوان کے اراکین کو اور تمام برادری جو ہے سیاسی برادریوں کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے یہ باعث شرم بھی ہے جو جاوید ہاشمی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ میں ان الفاظ کے ساتھ جناب اسپیکر آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ جناب ایم پی بنڈارا صاحب